نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کا خیال کرے کہ اللہ نے جو رزق اسے دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور جو انداز قرآن مجید نے اختیار فرمایا اور جس طرح سے ہماری توجہ قرآن پاک نے اس طرف لگائی وہ معاملہ بڑا انفرادی ہے۔ جو انداز قرآن پاک نے ہمیں دیا، ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں زمین پر۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال تلف کر دے، یہ کنجوس ہے، یہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تلف کر دے اس کا مال۔ جب امیر لوگ سخاوت کرنی چھوڑ جاتے ہیں تو غرباء کا نقصان ہوتا ہے، مساکین کا نقصان ہوتا ہے، یتیموں بیواؤں مجبوروں تنگ دستوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر سخاوت رہتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رہتی ہے، غریب اور امیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کمزور اور طاقتور کا رشتہ ایک دوسرے سے قائم رہتا ہے۔ لیکن جب لوگ سخاوت چھوڑ جاتے ہیں، لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مال میں نے کمایا ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اسی نے کسی کو زیادہ عطا فرمایا ہے اور کسی کو کم عطا فرمایا۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ زیادہ عطا فرمائے تو رب کریم کی رضا یہ ہے کہ وہ اس کے بندوں میں خرچ کرے، وہ اس کے بندوں پر ان چیزوں کو خرچ کرے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی انہوں نے نا کچھ پیسے کچھ دینار گن کے حضور کو دیے۔ خواتین کا مزاج ہوتا ہے پیسے گنتی ہیں تو دو چار دفعہ گنتی ہیں، انہوں نے ایک دو دفعہ گن کے حضور کو دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے راستے میں قبول کر لیں۔ تو محبوب فرمانے لگے اسماء رب کے راستے میں گن گن کے نہ دے، اس کی راہ میں گن گن کے نہ دے، تو بے حساب دے وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ اب بہت سارے لوگ نا ان مالداروں کو مشورہ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو نہیں پتا یہ غریب آدمی اس نے تو کاروبار بنا لیا، یہ مساجد والے مدارس والے یہ غریب یہ مسکین یہ تو روز آ جاتے ہیں، تو آپ نے تو مشقت سے مال کمایا۔ اور میرے بھائی تو یہ دیکھ کے رب کریم نے تجھے دینے والا بنایا، تو یہ تجھے کسی کے دروازے پر جانا نہیں پڑا، کوئی خود چل کر کے تیرے دروازے پر آیا، تو اللہ کے دیے میں سے اس کو دے رہا ہے۔ اور رب کریم کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے راستے میں دینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کی توفیق بھی عطا فرمانے لگتا ہے۔ جب مزاجوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، گھٹن، جب انسان ہاتھ روکتا ہے پھر اسے تنگ دستی لاحق ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دو ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک بکرا ایک دمبا ذبح کیا تو وہ میں نے سارا ہی غلاموں میں غریبوں میں بانٹ دیا، صرف میں نے اس کا کچھ حصہ
میں نے اس کا کچھ حصہ بچا کے رکھا، ایک بازو میں نے بچا لیا نبی کریم کے لیے۔ جب نبی رحمت علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے مسکرا کے ازراہ محبت فرمایا، عائشہ میرے لیے بھی کچھ بچا کہ نہیں بچا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ سارا ہی دے دیا، یہ ایک بازو ہی بچا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ یوں نہ کہو، یہ بازو بچا ہے اور باقی سارا چلا گیا، بلکہ فرمایا عائشہ جو تم نے دے دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، اور یہ جو تم نے نہیں دیا نا یہ نہیں بچا، وہ جو دے دیا وہ تو بچ گیا، وہ تو ذخیرہ ہو گیا، وہ تو اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، وہ تو آخرت کا بینک بیلنس بن گیا، جو دے دیا وہ بچ گیا، اور جو نہیں دیا وہ نہیں بچا، وہ ضائع ہو گیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے دینے کو پسند کیا، سخی کو پسند کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کنجوس جو ہے یہ بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سخی ہوتا ہے نا، سخاوت جو کرتا ہے، دوسروں سے پیار جو کرتا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے لالچی ہیں، تحفے سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ کوشش کرے اللہ کے ایک حدیث امام بہقی لائے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس عنوان پر اس سے بڑی بات نہ ملے۔ حضور نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق، فرمایا سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے چاہے گناہگار ہی ہو۔ ولو کان فاسق، ان کے جو لفظ ہیں وہ اتنے قیمتی ہیں کہ سمجھیں، یعنی اس سے اگر کوئی خطا ہو بھی جائے تو چونکہ وہ اللہ کے بندوں پر مہربانی کرتا ہے لہذا اللہ پھر بھی اس سے محبت ہی فرماتا ہے۔ السخی حبیب اللہ، یہ جو حضرت قیس بن صلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے تو بڑی سخاوت کرتے تھے، مطلب جو کما کے لاتے نا وہ دے دیتے، جو آتا بانٹ دیتے۔ ان کے بھائی آئے، آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا فضول خرچ ہے، فضول خرچی بھی منع ہے نا اسلام میں، تو حضور یہ بڑا فضول خرچ ہے، اللہ اسے دیتا ہے پر یہ بانٹتا ہی جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہی نہیں کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا۔ تو اللہ کے حبیب نے بلایا، فرمایا قیس کیا واقعی ایسا ہے، غیر محتاط ہو کے خرچ کرتے ہو؟ تو حضرت قیس بن صلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ جب مجھے دیتا ہے نا تو میں اس میں سے اپنا اور بچوں کا حصہ رکھ لیتا ہوں، یعنی سمجھ لے ایک مہینے کا خرچ میں رکھ لیتا ہوں اپنا اور بچوں کا، اور باقی جو بچتا ہے نا وہ میں سارا خرچ کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو میں نے قریب محبوب کے چہرے کو کھلتے ہوئے دیکھا، اور حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، 3 دفعہ دست مبارک مار کے فرمایا خرچ کر خرچ کر خرچ کر، تو خرچ کر اللہ تیرے اوپر خرچ فرمائے گا، خرچ کر تو پرواہ نہ کر۔ حضرت قیس بن صلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس بات کو پلے سے باندھ لیا، اپنا اور اپنے بچوں کا خرچ نکال کے سارا خرچ کرتا ہوں۔ اس وقت اپنے قبیلے میں اتنا مالدار شخص کوئی نہیں جتنا اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو لوگ بندوں سے تو تجارت کرتے ہیں بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اس کے رستے میں خرچ کر کے تو دیکھیں لطف کتنا آتا ہے، اس کے رستے میں خرچ کریں تو صحیح مزہ کتنا آتا ہے۔ اب غور تو فرمائیں کہ رب کریم کی بارگاہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں، جب دیتے ہیں تو پھر اس کا ذائقہ کیا ہے، پھر اس کا مزہ کیا ہے، پھر اس کا لطف کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ما سئل رسول اللہ شیء قط فقال لا، یہ مسلم کے لفظ ہیں، فرمایا ایسا نہیں ہوا کبھی کسی نے حضور سے کوئی چیز مانگی ہو اور نبی پاک نے نہیں کہا ہو۔ یہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ حضور فرماتے تھے کل آنا دے دیں گے، یہ نہیں فرماتے تھے کہ موجود نہیں ہے۔ حضور کا دینے کا مزاج تھا، عطا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور غریب ہوں کچھ دیجئے، 10 روپے دے کے بھی کام چل جاتا ہے، 2 دینار سے بھی کام چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں غریب ہوں کچھ دیجئے، مسلم میں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان، کبھی آپ نے جگہ دیکھی ہے پہاڑ ہو تو ان کے درمیان جو جگہ ہوتی، کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی تھی حضور نے ساری فقیر کو دے دی، ساری دے دی۔ اب فقیر بھی بڑا شاندار تھا، کچھ لیتے ہیں پر لینے کے بعد نہ کہتے نہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، اور کچھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
تو فرماتے ہیں کہ وہ واپس جب اپنے گاؤں اور اپنے قبیلے گیا تو جا کے اعلان بھلا کیا کرتا تھا، کہتا جاؤ جاؤ سارے کلمہ پڑھ لو اور جاؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤ، حضور اتنا دیتے ہیں کہ غریبیوں کا سارا خوف ہی نکل جاتا ہے، غربت کا سارا ڈر ہی نکل جاتا ہے۔ اور رمضان میں تو پھر دیکھیں کرم کتنا ہے، اللہ ویسے ہی امت کا رزق بڑھا دیتا ہے، ویسے رزق بڑھا دیتا ہے، ویسے ہی اللہ ایک کا ثواب 70 کے برابر کر دیتا ہے۔ رمضان میں تلاش کریں۔ میں نے تو دوستوں سے گزارش کی تھی کہ عید کے قریب جا کے نہیں، فطرانے کے ایام میں نہیں، زکوٰۃ کے ایام میں نہیں، بلکہ ایک بات امام بہقی نے لکھی ہے، آپ یقین کریں وہ بات پڑھ کے نا قربان ہونے کو دل کرتا ہے، قربان ہونے کو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اب یقین کریں ایسے جیسے روح وجد کرتی ہے ایسی باتیں پڑھ کر سن کر۔ امام بہقی کہتے ہیں کسی نے سیدہ پاک سے پوچھا، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، کہا کہ اماں جی 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی دوں؟ کسی عورت نے پوچھا تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بتاؤں کہ اپنے لیے بتاؤں؟ 40 اونٹوں میں سے اللہ کے راستے میں کیا دینا ہے وہ تیرے لیے بتاؤں کہ اپنے لیے؟ عرض کی کہ آپ اس طرح کریں دونوں کے لیے بتا دیں، اپنے لیے بتا دیں اور میرے لیے بھی۔ تو سیدہ فرمانے لگی اگر 40 اونٹوں میں سے تو نے دینا ہے نا تو ایک دے دے، اور اگر اللہ مجھے 40 اونٹ دے تو میں ساری اس کے راستے میں خیرات کر دوں۔ یہ میرا معاملہ کہ وہ مجھے اگر 40 اونٹ دینا تو میں سارے ہی اس کے راستے میں سارے۔ اسی لیے صوفیاء نے لکھا ہے کہ ایک ہے شریعت کی زکوٰۃ، وہ تو 2.5% اور ایک محبت کا خرچ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جناب صدیق اکبر نے سارا کچھ دے کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اس کا رنگ اور ہے اور اس کا انداز اور ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کو پسند کرتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضور کا چہرہ ذرا متغیر تھا، چہرہ انور پر کچھ پریشانی کے آثار تھے، تو میں سمجھی کہ حضور کے وجود اطہر میں شاید کہیں کوئی تکلیف ہے، تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو محبوب نے فرمایا بہت بڑی پریشانی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کل 7 دینار ہمارے گھر میں آئے تھے اور ابھی تک گھر میں ہی پڑے ہیں، ہم نے اللہ کے بندوں میں تقسیم ہی نہیں کی، اتنی بڑی پریشانی کے پورے 7 دینار پڑے اور یہاں غریب دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو میں نے بڑی خستہ حالی دیکھی ہے کہ سیٹھوں کے دروازے پر صبح 9 بجے خواتین زکوٰۃ لینے والی آتی ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے کہ سیٹھ صاحب نا برش کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بریڈ کا ناشتہ کر رہے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اب وہ اخبار کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ باہر آتے ہیں تو آ کر غصہ نکالتے ہیں کہ تم لوگ سب صبح 9 بجے ہی آ جاتے ہو، سونے بھی نہیں دیتے، کل آنا پھر دیکھیں گے کیا دینا ہے۔ اور برقعے میں لپٹی ہوئی بیوہ اور مجبور عورت کو سیٹھ صاحب پوچھتے ہیں کہ تم تو پہلے بھی نہیں لے گئی تھی آٹے کا تھیلا، تم وہی تو نہیں ہو؟ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ دل تو کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا، تو امام صاحب فرمانے لگے جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو مستحق تھا اس کا، تیرا حق وہ بنتا تھا جو تجھے ملا، تو ٹٹولتا پھرتا ہے رب کریم کے بندوں کو، اس کے راستے میں خرچ کریں۔ اور میں غرباء سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ 10 دے سکتے ہیں نا کسی غریب کو تو بڑے پاک دن ہیں، پاک دنوں میں غریبوں پر خرچ کریں۔ اگر آپ 20 دے سکتے ہیں، 100 دے سکتے ہیں، کوئی ضروری ہے سیٹھوں کو دیکھنا ہے، امیروں کو دیکھنا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے راستے میں دیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں، وہ اپنے فضل کے مطابق اجر عطا فرمائے، نہیں کرم کے مطابق آپ کو دے گا میرے بھائی۔ حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ نے کہا صحابی ہیں کچھ نے کہا تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دن ایک صحابی سے کہا، ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا سب صحابہ سخی ہیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تجھے چھوٹا سا تجربہ نہ کراؤں؟ کہا حضور کرائیے۔ فرمایا یہ 400 دینار لے جا اور جناب ابو عبادہ بن جراح کو دے کے آ، 400 دینار۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں وہ 400 دینار لے کے گیا، جا کے حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، تو حضرت ابو عبادہ بن جراح نے نا اسی وقت اپنی کنیز کو بلایا، اور جب وہ کنیز وہ لونڈی حاضر ہوئی تو فرمایا 500 فلاں کو دے آ۔
400 دیے، 100 فلاں کو دیا، 50 فلاں کو دیا، 60 فلاں کو دیا۔ فرماتے وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے 400 دینار تقسیم کر دیا۔ فرماتے میں واپس آیا تو حضرت عمر نے پھر 400 دینار دیے، فرمایا جا معاذ ابن جبل کو دیا۔ فرماتے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیسے لے کر کے پہنچا، 400 دینار دیے تو وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اسی طرح کیا، خادم کو بلایا، 50 ادھر، 60 ادھر، 100 ادھر، سارا ہی بانٹ دیا۔ فرماتے ہیں جب سب بٹ گئے تو ان کی بیوی اندر سے بولی 2 دینار رکھ لیجئے گا، آپ کا کرتا پھٹ گیا ہے، نیا لانا ہے۔ تو فرمانے لگے کرتا پھر آ جائے گا، مجھ سے زیادہ ضرورت مند لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں بانٹ دیے۔ پھر انہوں نے 400 دینار دے کے حضرت سعید بن عامر کے پاس بھیجا۔ ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، وہ دروازے پہ موجود تھے، انہوں نے وہ پیسے لیے اور آواز دینے لگے غریبو آؤ، اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں تینوں کے پاس گیا، تینوں نے ہی سارا کچھ اللہ کے رستے میں خیرات کیا۔ میں واپس آیا تو میں نے کچھ کہا نہیں، مجھے دیکھ کے جناب عمر فرمانے لگے پتہ چلا میرے مصطفیٰ کے سارے غلام ہی سخی ہیں۔ سمجھ آئی؟ رسول رحمت کے سارے غلام سخی ہیں، سارے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، سارے دینے والے ہیں، سارے بانٹنے والے۔ سب کا مزاج ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں موقع ملے اور ہم اپنے بھائی پر خرچ کریں۔ میرے عزیزو، رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سخاوت کو بڑا پسند فرمایا۔ حضور سخاوت کرنے والے سے خوش ہوتے، سخاوت کرنے والے سے راضی ہوتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عادت مبارکہ ڈالی تھی سخاوت کی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ایک دن مولا علی کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کئی دن ہو گئے میرے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا، میں بغیر کسی کو بانٹے کھانا کھا رہا ہوں، کتنے دن بیت گئے، رو رہا ہوں، کوئی آ جائے، کوئی مل جائے تاکہ میں اسے بھی کچھ دوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء جو آپ کی بڑی ہمشیرہ ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت عائشہ اور جناب اسماء اپنی اماں اور اپنی خالہ سے بڑھ کر کسی کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا، کسی کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا، لیکن دونوں کی سخاوت میں تھوڑا فرق تھا۔ فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ نہ کچھ چیزیں جمع کر لیتی تھیں، میں چھوٹا تھا، میں ان کو شروع سے دیکھ رہا تھا، کچھ چیزیں جمع کر لیتی، جب کچھ جمع ہوتا تو پھر خیرات کرتی۔ اور جناب اسماء کا، میری والدہ کا طریقہ تھا کہ جو آتا جاتا وہ خیرات کرتی جاتی، جو ملتا جاتا اللہ کے رستے میں دیتی جاتی۔ تو میں نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے اور اپنی والدہ دونوں سے پوچھا خالہ آپ جمع کر کے دیتی ہیں اور اماں جی آپ بانٹتی ہی رہتی ہیں؟ تو فرمایا حضرت عائشہ نے میں یہ چاہتی ہوں کہ جس کو میں دے رہی ہوں نا اس کا کچھ بن جائے، اس کے ہاتھ کوئی چیز تو آئے نا، میں چاہتی ہوں کچھ دوں تاکہ بیچارہ کچھ خرید لے، کچھ اسباب جمع کر لے۔ اور جناب اسماء فرمانے لگی میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جمع کرنے میں 1-2 دن لیٹ کرنے میں موت آ جائے، تو جو ملتا جاتا ہے میں اس کے رستے میں دیتی جاتی ہوں، اور فرماتی ہے میں دیتی جاتی ہوں تو اللہ مجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں جو کنواں خشک ہو جائے نا اس کے نیچے سے تازہ پانی نکل آتا ہے، اگر کنواں خالی نہ ہو تو پھر تازہ پانی نہیں نکلتا۔ سارا خرچ کر دیں گے تو اللہ اور عطا فرمائے گا، لیکن اگر ہمارا مزاج اس طرح کا ہو کہ ہم اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر ٹھیک ہے، جیسا ہمارا گمان ہوگا معاملات بھی ویسے ہوں گے۔ اللہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں کثرت کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔